بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ ایک انتہائی اہم نوعیت کی خبر ہے، غیر معمولی نوعیت کی ہے، انیوژل، خلاف توقع، خلاف معمول جسے کہتے ہیں۔ اور یہ خبر اسلام آباد کی سیشن عدالت سے آئی ہے اور کسی کو نہیں پتا تھا، لیکن سب سے پہلے کورٹ رپورٹر ہیں ثاقب بشیر صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کے بعد پھر اس خبر کی کھوج لگایا گیا۔ اس خبر کا کھوج لگایا تو پھر سارے کے سارے ڈاکومنٹس بھی منظر عام پہ آ گئے۔ یہ سیشن جج ایکس آفیشو جسٹس آف پیس اسلام آباد ویسٹ یہ ہے، اور اس میں شاکر علی صاحب ہیں، آگے انہوں نے ایڈریس دیا ہوا ہے، اسلام آباد کا یہ ایڈریس ہے، وہ پیٹیشنر ہیں اس میں۔ اور اس میں جو فریق بنائے گئے ہیں وہ ہیں ایس ایچ او پی ایس کراچی، یعنی کہ پولیس اسٹیشن کراچی کمپنی G9 مرکز، اور ایس ایس پی اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد، یہ اس کے ہیں جی فریق۔ رسپونڈنٹس جو ہیں وہ آپ حیران ہوں گے، یہ پیٹیشن فائل کی گئی ہے انڈر سیکشن 22A اور B اور CRPC، اور یہ ہے رجسٹریشن آف FIR، یعنی کہ مقدمہ درج کروانے کی درخواست ہے۔ یہ درخواست ہے کہ مقدمہ درج کروایا جائے، کن لوگوں کے خلاف کروایا جائے، یہ آگے ان کے نام ہیں سارے اس پیٹیشن میں۔ اور یہ پیٹیشن کچھ عرصہ پہلے فائل کی گئی اور کسی کو نہیں پتا تھا، اور اس پہ 2 تاریخیں بھی ہو چکی ہیں۔ آج پھر یہ خبر جو ہے وہ منظر عام پہ آ گئی۔ اچھا، اس میں FIR اگینسٹ کس کے؟ حسین نواز صاحب، محمد نواز شریف صاحب اور محمد شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ، اسحاق ڈار صاحب، سلمان شہباز صاحب، حمزہ شہباز صاحب، پرویز رشید صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، ناصر بٹ صاحب، وقار احمد اور خرم احمد۔ اور یہ درخواست، یہ ان کے خلاف رسپونڈنٹس یہ ہیں، اور ان کے خلاف مقدمہ درج کروانا ہے۔ کس کس کے خلاف مقدمہ درج کروانا ہے وہ میں آپ کو نام بتا چکا ہوں، باقی تو سارے نون ہیں۔ اور اس میں جو ایک نام ہے ناصر بٹ صاحب آج کل سینیٹر ہیں، منتخب ہو چکے ہیں اور نواز شریف صاحب کے بہت ہی قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ اور دوسرے وقار احمد اور خرم احمد ہیں، یہ وہی ہیں جن کا نام آیا تھا شہید، جن کے پاس شہید ارشد شریف صاحب ٹھہرے تھے کینیا میں، یہ ان کا ہے۔ اور یہ اگینسٹ وہی ہے کہ یہ قتل جو ہوا ہے شہید ارشد شریف کا، اینکر پرسن کا، ان کے اس مقدمے میں انہوں نے کہا جی یہ ہم نے FIR درج کروانی ہے، شاکر علی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور آگے پھر انہوں نے ایک پیٹیشن میں باقاعدہ طور پہ کچھ اپنے بریفلی فیکٹس دیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ جناب میں کون ہوں، اور ان کا اپنا بتایا کہ میں قانون پسند، ایک قانون پسند شہری ہوں۔ اور اس کے بعد اس میں انہوں نے آگے شہید ارشد شریف کا بتایا کہ ان کا قتل کس طریقے سے ہوا، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اینکر پرسن ارشد شریف کا جو وہ ایک نیشنل ٹریجڈی تھی، قومی سانحہ تھا، اور اس لیے اس کے خلاف جو FIR درج کرانے کا استحقاق ہر شہری کو حاصل ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، اپنی بتا رہے ہیں کہ جی میری حیثیت عرفی ہے اس مقدمے میں FIR درج کروانے کے لیے درخواست دے سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر آگے انہوں نے کچھ چیزیں منشن کی ہیں شہید ارشد شریف کے بارے میں، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ یہ آگے پھر وہ جو شہید ارشد شریف، چونکہ شریف فیملی کے بارے میں بہت سارے سکینڈلز اور ان کے مالی جو سکینڈلز ہیں ان کے بارے میں ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں، ان کا بتایا۔ اور اس کے بعد شہید ارشد شریف کے خلاف جتنی FIRs درج کروائی گئی تھیں اس کا بتایا، اور پھر کانسپریسیز کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ جی 1998 سے شریف فیملی، نواز شریف فیملی کی جی شوگر مل ہے کینیا میں، یہ بھی انہوں نے، اور اس کے ساتھ انہوں نے ڈیٹیل بھی بتائی ہے کہ کینیا میں شوگر مل ہے، یہ بھی آگے مینشن کیا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اپلیکیشن سبمٹ کی ہے، تمام باقی سارے ڈاکومنٹیشن ہے اس کے ساتھ کی گئی ہے جی۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ متعلقہ جو عدالت ہے جہاں پہ انہوں نے اپلیکیشن فائل کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ آنریبل کورٹ ہے جو وہ مکمل طور پہ اختیار رکھتی ہے، مکمل طور پہ اس کے پاس پاورز ہیں کہ وہ FIR درج کرنے کی جو ہے انسٹرکشنز ایشو کرے، ڈائریکشن ایشو کرے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے PLG 2008 لاہور 859 کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ جی کچھ ویڈیوز ہیں وہ بھی وہ دکھائیں گے، اور اگین اگلی بات انہوں نے کی ہے کہ ان کے نام جو ہیں، ان سب کے نام جو ہیں وہ ECL میں ڈال دیے جائیں، جو میں نے اوپر مینشن کیا ہے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، ان کے نام ECL میں ڈال دیے جائیں، ساتھ مزید ان کے پھر دستخط ہیں جی، ان پرسن انہوں نے پیٹیشن فائل کی ہے، اس میں کوئی وکیل نہیں ہے، اور ان پرسن۔ اس کے بعد پھر اس مقدمے کی ہیئرنگ ہوتی ہے جی 29 تاریخ کو، 29 تاریخ کو ہیئرنگ ہوتی ہے، تو پیٹیشنر کی طرف سے کوئی بھی اپیئر نہیں ہوتا، اور پھر 29 تاریخ کو ہیئرنگ کے بعد اس کو فکس کیا جاتا ہے 6 تاریخ کو، یعنی کہ 6 اپریل کی تاریخ آتی ہے، 6 اپریل کو پھر شاکر علی عدالت میں حاضر ہوتے ہیں، اور سیشن کورٹ کی جس عدالت میں میں آپ کے آگے مینشن کر دیتا ہوں کہ کون سے جج صاحب ہیں، ان کی عدالت میں یہ جاتے ہیں، اور وہاں جا کے اپنا موقف پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی 22A اور 22B کے تحت سیکشن 22B اور سیکشن 22B اور 22A، اس کے تحت جو پیٹیشنرز ہیں وہ اس کی جو پرے ہے اس کو کیا جائے پورا، اور SHO جو اسٹیشن ہے SHO کراچی کمپنی کو حکم دیا جائے کہ وہ FIR درج کرے ارشد شریف کے قتل کیس کے بارے میں، اور اس میں محمد نواز شریف اور ادرس میں آپ کو آگے جا کے مزید دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا اس کے لیے۔ اور آگے پھر پیرا 2 ہے جی، کیپنگ ان ویو دس فیکٹ سیپریٹ رپورٹس تھرو روپ کار بی سمنڈ فرام SHO پولیس اسٹیشن کراچی کمپنی SSP اسلام آباد اینڈ IGP اسلام آباد فار 19/4/2024، یعنی کہ 19 تاریخ کے لیے انہوں نے اس پہ رپورٹ مانگ لی ہے، اور 19 تاریخ کو عبید کے بعد اس کی ہیئرنگ ہوگی۔ یہ بنیادی طور پہ جی یہ ہے معاملہ، اور اس پہ FIR اب ارشد شریف صاحب کے قتل کی انہوں نے کہا جی یہ درج کریں ان لوگوں کے خلاف۔ اب یہ بہت ہی میرے لیے بھی یہ خبر جو ہے وہ حیران کن ہے، اور ویسے کہوں کہ جی بالکل، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ کوئی ایکٹیویٹی ایسی ہو رہی ہے۔ کچھ 2 ہفتے پہلے مجھے ایک دوست نے بتایا کہ شہید ارشد شریف صاحب کے بارے میں ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، ان کے قتل کے ان کی قتل کی تحقیقات کے بارے میں، لیکن اس سے زیادہ میری پھر گپ شپ نہیں ہو سکی تھی، تو انہوں نے بتایا، اور اس سلسلے میں اب یہ آ گیا، اس خبر کی تصدیق ہو گئی ہے، وہ جو میرے دوست نے بتایا تھا اس خبر کی اس طریقے سے تصدیق ہو گئی، اور اب IG اسلام آباد SSP اور SHO سے 19 اپریل تک رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج ہیں محمد ارشد محمود، انہوں نے حکم جاری کیا ہے، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ارشد شریف کا قتل جو ہے وہ قومی سانحہ ہے، اور ظالمانہ قتل کا مقدمہ درج کرانے کے لیے کوئی بھی درخواست دے سکتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اور ارشد شریف نے شریف فیملی کی کرپشن سے متعلق پروگرام کیے تھے، یہ انہوں نے بنایا، اور پھر ایک شوگر مل کا حوالہ دیا، 1998 سے شوگر مل ہے کینیا میں، اور تھانہ کراچی کمپنی 3 فروری پھر 23 فروری درخواست دی، لیکن مقدمہ درج نہیں ہوا۔ یہ بھی درخواست گزار کہہ رہے ہیں کہ 3 فروری کو درخواست دی پر مقدمہ نہیں ہوا، 23 فروری کو درخواست دی مقدمہ درج نہیں ہوا، لہٰذا مقدمہ درج کیا جائے۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا جی، دلچسپ صورتحال ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، 19 تاریخ کا انتظار کرنا چاہیے۔ لیکن اصل جو اس کے پیرالل ایک بات بتا دوں کہ شہید ارشد شریف کی والدہ نے اپلیکیشن دی تھی، وہ FIR ابھی تک درج نہیں ہوئی، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پڑا ہے، اور ایک طویل عرصے سے پڑا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے، اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس نقوی صاحب اور دیگر بینچ میں شامل تھے، آئی تھنک جسٹس یحییٰ افریدی تھے۔ تو اس وقت ہیئرنگ ہوئی تھی، لاسٹ ہیئرنگ کے بعد لاسٹ ہیئرنگ کئی مہینے گزر گئے، اور وہ بھی عمر عطا بندیال صاحب کے زمانے سے ہی، اور 2 مہینے پہلے ان کے جانے سے 2 مہینے پہلے ہیئرنگ ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک دوبارہ سے کیس کو نہیں سنا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو اوپن کورٹ میں متی اللہ جان صاحب نے درخواست بھی دی، ریکویسٹ بھی کی، ابھی تک کیس نہیں سنا۔ شہید ارشد شریف کے اس کیس کو پرسو کر رہے ہیں جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی صاحب، وہ اس مقدمے کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس دوران یہ ڈیولپمنٹ ہونا، اور اس طریقے سے ایک عام شہری کا جس کا کہ نہ شہید ارشد شریف کی فیملی سے تعلق ہے، نہ ادروائز، نہ وہ ان کے کولیگ ہیں، ایئر وائز سے بھی کوئی نہیں گیا، اور ان کی فیملی سے بھی کوئی نہیں گیا، اور ان کی فیملی کو بھی شاید اس ساری ایکٹیویٹی کا علم نہیں ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ ان کی فیملی اس بارے میں کیا کہتی ہے، کیونکہ یہ کیس جو ہے وہ فی الوقت وہ داخل دفتر ہوا ہے، اور مزید کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ اس میں سمن کیا گیا تھا، بلایا گیا تھا شہید ارشد صاحب کی فیملی کو،
اور وہ نہیں گئے تھے، اور کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ایف آئی آر ہے جو ان کی والدہ نے، شہید ارشد شریف کی والدہ نے دی تھی، وہ ایف آئی آر درج کی جائے، اس کے مطابق پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اور چیف آرمی چیف جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، یہ جب آئے تھے، کیونکہ یہ قتل ہوا تھا جنرل باجوہ صاحب کے زمانے میں، اور اس وقت شہباز حکومت تھی، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب تھے، اس زمانے میں ہوا تھا اکتوبر میں، اور اکتوبر 2022 میں۔ تو اس لیے اس کے بعد جہاں عاصم منیر صاحب آئے، تو عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی مختصر ہاسپٹل میں شہید ارشد شریف کی والدہ سے، اور انہوں نے، ایک کرنل صاحب تھے جن پہ نام لیا جا رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہے اور ہم اس میں شامل، اس میں ہم ملوث نہیں ہیں۔ لیکن اس کے بعد یہ جو مقدمہ ہے، شہید ارشد شریف کا معاملہ ہے، وہ کسی بھی ٹی وی چینل پہ، کسی ٹی وی پروگرام پہ اس کی خبر نشر نہیں ہو رہی، اور کسی قسم کی اس میں کوئی ڈسکشن نہیں ہے، اور یہ ایک معاملہ جو ہے وہ سرد خانے میں پڑا تھا۔ اب شاکر علی صاحب آئے ہیں اور انہوں نے یہ درخواست دی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، اور یہ سارے کا سارا معاملہ کیا ہے، کوشش کرتے ہیں پتہ لگانے کی، کیونکہ یہ ایک ویسے ہی انہونی سی بات ہے، اور یہ معمول کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ شہید ارشد شریف کی فیملی، ہم سب جو ان کے کولیگ ہیں، میں خاص طور پہ میں منتظر ہوں اس وقت کا کہ جب شہید ارشد شریف کے جو قتل کا مقدمہ ہے، قتل کی تحقیقات ہیں، وہ صحیح طور پر پازیٹیو وے میں آگے بڑھیں گی۔ اور میں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو اس بات کا پتہ نہ ہو کہ یہ ساری کے ساری واردات کیسے ہوئی ہے، اور یہ سب کچھ، یہ اس میں کون کون شامل ہے اور کون کون ملوث ہے۔ آفیشیلی نہ صحیح، فارمل وے میں نہ صحیح، انفارمل وے میں، ان آفیشیلی ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو ضرور پتہ ہوگا، اور ان کے پاس ضرور ایویڈنس بھی موجود ہوں گے، اور یہ ذمہ داری بنتی ہے اب ہمارے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی کہ وہ اس معاملے کو لے کر آگے بڑھیں، اور اس کا پتہ چلائیں، اور اس کا بتائیں، قوم کو بھی بتائیں، اور عدالت کے کٹہرے میں جو بھی اس میں شامل ہے، ہمیں نہیں معلوم ایگزیکٹ کہ وہاں پہ کیا ہوا، کینیا میں کیا ہوا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو ایف ایف ٹی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی رپورٹ آئی انیشلی، اس میں بہت سارے سوالات اٹھائے گئے اور بہت ساری انگلیاں اٹھائی گئیں، اور مشکوک کردار اس میں سامنے آئے، اور وہ مشکوک کردار اب کس حیثیت میں تھے، کیا وہ مشکوک کردار اس میں انوالو تھے، یا مشکوک کردار کا کوئی اور وجہ سے وہ مشکوک ہوئے، تو اس پہ بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ ذمہ داری جناب عاصم منیر صاحب کی بنتی ہے کہ وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں، اور اس کی فری اینڈ فیئر جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اس میں بغیر کسی خوف کے، اور اس میں کوئی بھی ہے ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ہم صرف اندازے لگا سکتے ہیں، اور وہاں پہ کیا ہوا یہ ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ مقتل گاہ تک شہید ارشد شریف کو کس نے پہنچایا، کیسے پہنچے، وہ یہاں تک تو پتہ ہے، لیکن آگے یہ جو ایگزیکیوشن ہوئی ہے، جو ان کا قتل ہوا ہے، یہ کیسے ہوا ہے اور یہ کس طریقے سے ہوا ہے، اس بارے میں ضرور کوئی سالڈ جو ہے وہ پروفس آنے چاہیے، اور اس بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ اتنی قابلیت ہے، ان میں اہلیت ہے کہ ان کو پتہ ہوگا حقیقت کیا ہے۔ بہرحال یہ واقعتاً اب ایک کیس جو ہے پر اسراریت اختیار کر گیا ہے، خاص طور پہ یہ جو ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی ہے۔ از خود اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔